الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ موت کے تصور کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو سنان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت المقدس کی پہاڑیوں میں مصروف عبادت تھا کہ میں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا۔ غم خواری کی نیت سے میں اس نوجوان کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، ہمارا ایک پڑوسی اپنے بھائی کی موت پر اس قدر غم میں مبتلا ہے کہ ہر لمحہ آہو زاری ہی کرتا رہتا ہے اور اسے کسی کروٹ چین نہیں۔ مہربانی فرما کر آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ اس سے تعزیت کر کے اسے تسلی دیں، شاید کہ آپ کے دل جوئی فرمانے سے اسے قرار آ جائے۔ چنانچہ میں نے چلنے پر آمادگی ظاہر کی تو وہ نوجوان مجھے ساتھ لے کر غم سے نڈھال ایک شخص کے پاس پہنچا۔ ہم نے اس سے تعزیت کی مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی بلکہ آہوزاری کرنے لگا، تو ہم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے، جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل و انتہا موت ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، کچھ گزر گئے، کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ کو ابھی اپنی باری پر گزرنا ہے۔ ہماری باتیں سن کر آخر وہ شخص کچھ یوں گویا ہوا، میرے بھائیوں، تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہاری باتیں برحق ہیں، موت واقعی ہر کسی کو آنی ہے اور ہر ایک کو اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا فانی سے جانا ہے، مگر میری آہوزاری کا سبب بھائی کی موت نہیں بلکہ یہ ہے کہ میرا بھائی قبر میں بہت بڑی مصیبت کا شکار ہے۔ اس کی بات سن کر ہم نے کہا، سبحان اللہ عز وجل، کیا تم غیب جانتے ہو جو تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارا بھائی قبر میں عذاب سے دوچار ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں غیب تو نہیں جانتا، مگر جو ہولناک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ مجھے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ ہمارے اصرار پر آخرکار اس نے اپنا واقعہ کچھ یوں سنایا، جب میرے بھائی کا انتقال ہوا اور تجہیز و تکفین کے بعد ہم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا تو لوگ واپس آ گئے، مگر میں کچھ دیر قبر کے پاس ہی کھڑا رہا۔ اچانک میں نے ایک دردناک آواز سنی، گویا کہ کوئی انتہائی تکلیف کے عالم میں بچاؤ بچاؤ کی صدائیں دے رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا تو غور سے سننے لگا کہ آخر یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ پر درد آواز تو میرے بھائی کی ہے جو قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں بے چین ہو کر قبر کھودنے لگا تو ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ عز و جل کے بندے، قبر مت کھود، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے پوشیدہ ہی رہنے دے۔ آواز سن کر میں ڈر گیا اور قبر کھودنے سے باز آ گیا۔ جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو میں نے پھر اپنے بھائی کی دردناک آواز سنی جو بڑے کرب سے بچاؤ بچاؤ پکار رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا، میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی کہ پھر مجھے غیبی آواز سنائی دی، اللہ کے رازوں کو نہ کھولو اور قبر کھودنے سے باز رہو۔ غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر کھودنا بند کر دی اور وہاں سے جانے لگا تو اس بار میرے بھائی نے جس کرب سے مجھے پکارا تو مجھ سے رہا نہ گیا بلکہ اس پر رحم آیا۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو ضرور قبر کھودوں گا۔ چنانچہ میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے قبر سے سل ہٹائی تو قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ابھی ابھی ہم نے جس بھائی کو دفن کیا تھا اس کا سارا جسم نہ صرف آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا
بلکہ قبر گویا کہ جہنم کی آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے میں نے بڑی بےتابی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیروں کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا، میرے ہاتھ کی انگلیاں گویا کہ گرم لوہے کی طرح پگھل کر ہاتھ سے جدا ہو گئیں۔ تکلیف کی شدت سے میری چیخیں نکل گئیں اور میں ہاتف غیبی کے منع کرنے کے باوجود بھائی کی قبر کھولنے پر افسوس کرنے لگا۔ پھر جیسے ممکن ہوا میں نے قبر کو بند کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقعی اس کی 4 انگلیاں غائب تھیں اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا۔ حضرت سیدنا ابو سنان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دیکھ کر ہم نے اللہ عز و جل کے عذاب سے عافیت طلب کی اور وہاں سے چلے آئے۔ عذاب قبر ظاہر ہونے کی حکمت۔ حضرت سیدنا ابو سنان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میں حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہ سارا واقعہ سنا کر پوچھا، حضور جب کوئی یہودی یا نصرانی مرتا ہے تو اس کا عذاب قبر لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا، مگر مسلمانوں کی قبروں کے حالات بعض مرتبہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کفار کے عذاب قبر میں تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں، انہیں تو دائمی عذاب کا سامنا کرنا ہی ہے۔ سب مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ کفار مرتے ہی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے عذاب کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ ہاں، بعض مرتبہ گناہ گار مسلمانوں کی قبروں کا حال لوگوں پر ظاہر کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور گناہوں سے تائب ہو کر اپنے پاک پروردگار عز و جل کی رضا والے اعمال کی طرف راغب ہوں۔ عبرت کے مدنی پھول۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے کئی مدنی پھول پوشیدہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہو وہ مرتے ہی دائمی عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، کہ جس سے نجات کی کوئی راہ نہیں۔ بعض اوقات گناہ گار مسلمانوں کے عذاب قبر کے واقعات کو ظاہر کر دیا جاتا ہے تاکہ دیگر مسلمان عبرت حاصل کریں اور اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، اور توبہ کیے بغیر گناہوں کا پلندہ لیے قبر میں اتر گئے اور اللہ عز و جل ناراض ہو گیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے، تو عذاب قبر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ عذاب قبر کی سختی اور ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کے بھائی کو کچھ ہی دیر میں آگ کی زنجیروں میں جکڑ لیا گیا، اور جب اس نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کی انگلیاں ہاتھ سے جدا ہو گئیں۔ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو سکتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ میرا دل کانپ اٹھتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کرم یا رب اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے ہاتھوں سے مردوں کو قبر میں اتارتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمیں بھی اندھیری قبر میں اترنا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ ہم قبر کو بھولے چاہے یاد رکھیں، قبر ہمیں نہیں بھولتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اے آدمی تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، ان قریب مجھ میں غمگین ہوگا۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار۔ یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی۔ میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
عذاب قبر حق ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ ایک مومن نیکوکار اور ایک کافر بدکار کی موت، قبر، روح نکلنے، روح آسمان تک جانے اور نزع کی سختیوں کے احوال میں کس قدر فرق ہے۔ یاد رکھیے عذاب قبر حق ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے حق ہونے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ نیز بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں وہ دعا بھی مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں عذاب قبر، عذاب دوزخ، زندگی اور موت کے فتنوں اور مسیح دجال کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث کی شرح حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تمام دعائیں امت کی تعلیم کے لیے ہیں، ورنہ انبیاء کرام علیہم السلام عذاب قبر تو کیا حساب قبر سے بھی محفوظ ہیں۔ اس طرح جو ان کے دامن میں آ جائے وہ زندگی اور موت کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ کے نام کی برکت سے لوگوں کو دجال کے فتنوں سے امان ملے گی۔ جہاں کہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فلاں چیز سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وہاں امت کے لیے پناہ مراد ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کی معصیت سے محفوظ ہونے کے باوجود عذاب قبر اور مختلف فتنوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور ایک ہمارا حال ہے کہ دن رات گناہوں میں مشغول رہنے کے باوجود نہ ہمیں موت کی سختیوں کا خوف ہے، نہ عذاب قبر کا ڈر ہے، بلکہ ہم دن بدن گناہوں کے معاملے میں بے باک ہوتے جا رہے ہیں۔ شراب پینے والوں، بدکاری کرنے والوں، جوا کھیلنے والوں، بد فعلی کرنے والوں، بد نگاہی کرنے والوں، گانے باجے سننے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، داڑھی منڈانے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچنے والوں، بلا اجازت شرعی رمضان کے روزے قضا کرنے والوں، جھوٹ بولنے والوں، رشوت لینے والوں، لوگوں کے موبائل چوری کرنے والوں، ڈکیتی مارنے والوں، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں، بدگمانیاں کرنے والوں، مسلمانوں کی عزت سے کھیلنے والوں اور مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بننے والوں کے لیے مقام غور ہے کہ اگر اللہ پاک کی نافرمانی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی کے سبب کہیں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے، گناہوں کی نحوست کے سبب کہیں ایمان برباد ہو گیا اور اسی حالت میں موت آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہماری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، اگر ہماری زبان پر یہ جاری ہو گیا افسوس میں کچھ نہیں جانتا، اگر ہماری قبر دونوں طرف سے مل کر ہمیں دبانے لگی، اگر ہماری پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری قبر میں سانپ بچھو آ گئے تو کہاں جائیں گے؟ ہمیں آگ کی زنجیروں میں جکڑ لیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے کفن کو آگ کے کفن سے بدل دیا گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس وقت کہاں جائیں گے؟ کس کو پکاریں گے؟ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو ناراض کر چکے، اب کون ہے جو قبر کی ہولناکیوں سے بچائے گا؟ اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا کہ قبر اعمال کی جگہ نہیں، عمل کے لیے جو زندگی ملی تھی اسے تو غفلت کی نظر کر دیا۔ ہائے افسوس، ہم نے اپنی دنیاوی زندگی غفلت اور طرح طرح کے گناہوں اور فضولیات میں برباد کر دی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو گناہوں کی عادت سے نجات عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دے، اللہ پاک ہم سب پر نزاع کی سختیاں آسان کر دے، اللہ پاک ہم سب کا
ایمان سلامت رکھے، اللہ پاک ہم کو توبہ کی توفیق دے دے، اللہ پاک ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ پاک سب پر اپنی رحمت کا مینا برسا دے، اللہ پاک ہمیں لمحہ بھر بھی کفر کی زندگی میں نہ مبتلا فرمائے، اللہ پاک ہمیں عافیت اور عافیت ہی عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہماری سانسیں ابھی باقی ہیں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر ہمارا رشتہ حیات منقطع کر دے، فوراً سے پیشتر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ ہمارے اسلاف قبر کی ہولناکیوں، وحشتوں، تنہائیوں اور اندھیرے سے بہت زیادہ خوف زدہ رہا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنی قبر کو یکسر بھولے ہوئے ہیں۔ روز بروز لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھنے کے باوجود یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھ جائے گا۔ یقیناً یہ جنازے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں، جو کچھ وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی ترجمانی کسی نے کیا خوب کی ہے۔ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے کتنے ہی دوست، احباب، عزیز، رشتے دار دیکھتے ہی دیکھتے اچانک موت کا شکار ہو کر قبروں میں پہنچ گئے، اور ہم ان کے جنازے میں شریک بھی ہوئے، لیکن نہ جانے ہماری آنکھوں پر غفلت کا کیسا موٹا پردہ پڑا ہوا ہے کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمیں بھی اسی طرح موت کا شکار ہونا اور اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منقول ہے کہ روزانہ ملک الموت علیہ السلام قبرستان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے قبروں والو، تمہیں دنیا میں موجود کن لوگوں پر رشک آتا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، ہمیں رشک ہے ان لوگوں پر جو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ہم نہیں ہو سکتے، جو روزے رکھتے ہیں اور ہم نہیں رکھ سکتے، جو صدقہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے، جو اللہ پاک کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اکثر حشر و نشر اور دیگر معاملات کے متعلق غور و فکر کرتا تو میرا دل بے چین ہو جاتا، لہٰذا دل کی تسلی کے لیے میں قبرستان چلا جاتا اور قبروں پر لگے ہوئے مختلف کتبوں کی تحریر پڑھ کر سکون حاصل کرتا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ 6 کتبوں کے اشعار پیش خدمت ہیں۔ کتبہ نمبر 1، خبردار، ہماری قبر کے پاس سے گزرنے والے کے لیے کم مدت ہے، وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ غافل ہے جو ہمیں پہنائی گئی ہیں، ان قریب ایک دن وہ اپنی غفلت کی وجہ سے شرمسار ہوگا جیسا کہ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے شرمندہ ہوئے۔ کتبہ نمبر 2، میں دوستوں کے پاس رکا، ان کی قبریں دوڑ لگانے والے گھڑ سواروں کی طرح صف بستہ تھیں، بس جب میں رویا اور میرے آنسو بہنے لگے تو میری آنکھوں نے ان کے درمیان میرا مکان دیکھ لیا۔ کتبہ نمبر 3، اے لوگو، میری بہت سی امیدیں تھیں مگر موت نے مجھے ان تک پہنچنے کی مہلت نہ دی، بس جو شخص اللہ پاک سے ڈرتا ہے اللہ پاک اسے دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ صرف مجھے ہی یہاں نہیں رکھا گیا بلکہ تو دیکھے گا کہ جدھر مجھے بھیجا گیا ہر ایک ادھر ہی منتقل ہوگا۔ کتبہ نمبر 4، اے گزرنے والے، ذرا ٹھہر جا اور عبرت حاصل کر، ان قریب تجھے بھی اس مکان میں اترنا ہے، یہ ایسا مکان ہے جس میں عزت و ذلت والے سب برابر ہیں۔ کتبہ نمبر 5، اللہ پاک کی قسم، اے قبر، کیا اس کے خوبصورت اعضاء برباد ہو گئے اور کیا اس کا پرکشش و تر و تازہ چہرہ تبدیل ہو گیا؟ اے قبر، تو کیا ہے؟ تو باغ ہے نہ آسمان، پھر کیسے تجھ میں چاند سورج جیسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں؟ کتبہ نمبر 6، اے امور آخرت سے غافل ہو کر ان قبروں کے درمیان چلنے والے میرے قریبا، میں تجھے اپنے حالات سے باخبر کروں کہ مجھ سے بہتر اپنے حالات کی خبر تجھے کوئی نہیں بتائے گا۔ میں مردہ ہوں، جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے، مجھے بنجر اور چٹیل میدان میں ڈال دیا گیا ہے، اپنے پڑوسیوں اور گھر والوں کے باوجود میں اس ویران گھر میں اکیلا ہوں، نیکیوں اور گناہوں کے علاوہ قبر میں میرے ساتھ کوئی نہیں، اس طرح تجھے بھی یوم قیامت کے لیے یہاں گروی رکھا جائے گا، لہٰذا مجھ سے عبرت حاصل کر ورنہ تیرا بھی میرے جیسا حال ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے درمیان موت کی گھاٹی حائل ہے، جس دن ہم نے یہ گھاٹی عبور کر لی کبھی واپسی نہ ہوگی، لہٰذا موت کی اس پرخطر گھاٹی کو یاد رکھیے کہ جسے ہر ایک نے پار کرنا ہے، اور کبھی بھی غفلت اختیار نہ کیجیے۔
چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 480 صفحات پر مشتمل کتاب بیانات عطاریہ حصہ اول صفحہ 305 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں، پیارے اسلامی بھائیوں، کامیاب عقل مند وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت یاد کرے اور قبر و آخرت کی تیاری کر لے، جیسا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا مقولہ ہے، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ یاد رکھیے، غفلت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے یہ سعادت حاصل نہیں ہوگی کہ اس طرح تو انسان ہمیشہ جنازہ دیکھتا ہی رہتا ہے اور کبھی اپنے ہاتھوں سے بھی انہیں قبر میں اتارتا ہے۔ تصور موت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی تنہائی میں دل کو ہر طرح کے دنیاوی خیالات سے پاک کر کے پھر پہلے اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کو یاد کیجیے جو وفات پا چکے ہیں، اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فوت شدگان میں سے ایک ایک کو یاد کیجیے اور تصور ہی تصور میں ان کے چہرے سامنے لائیے اور خیال کیجیے کہ وہ کس طرح دنیا میں اپنے اپنے منصب و کام میں مشغول، لمبی لمبی امیدیں باندھے، دنیاوی تعلیم کے ذریعے مستقبل کی بہتری کے لیے کوشاں تھے اور ایسے کاموں کی تدبیر میں لگے تھے جو شاید سالہ سال تک مکمل نہ ہو سکیں۔ دنیاوی کاروبار کے لیے وہ طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے، وہ صرف اس دنیا ہی کے لیے کوششوں میں مصروف تھے، اسی کی آسائشیں انہیں محبوب اور اسی کا آرام انہیں مرغوب تھا۔ وہ یوں زندگی گزار رہے تھے گویا انہیں کبھی مرنا ہی نہیں، چنانچہ وہ موت سے غافل، خوشیوں میں بد مست اور کھیل تماشوں میں مگن تھے۔ ان کے کفن بازار میں آ چکے تھے لیکن وہ اس سے بے خبر دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے۔ اسی بے خبری کے عالم میں انہیں یکا یک موت نے آ لیا اور وہ قبروں میں پہنچا دیے گئے۔ ان کے ماں باپ غم سے نڈھال ہو گئے، ان کی بیوائیں بے حال ہو گئیں، ان کے بچے بلکتے رہ گئے، مستقبل کے حسین خوابوں کا آئینہ چکنا چور ہو گیا، امیدیں ملیا میٹ ہو گئیں، ان کے کام ادھورے رہ گئے، دنیا کے لیے ان کی سب محنتیں رائگاں گئیں، ورثاء ان کے اموال تقسیم کر کے مزے سے کھا رہے ہیں اور ان کو بھول چکے ہیں۔ اس تصور کے بعد ان کی قبر کے حالات کے بارے میں غور کیجئے کہ ان کے بدن کیسے گل سڑ گئے ہوں گے، ان کے حسین چہرے کیسے مسخ ہو گئے ہوں گے، وہ کھلکھلا کر ہنستے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، مگر اب ان کے وہ چمکیلے خوبصورت دانت جھڑ چکے ہوں گے اور منہ میں پیپ پڑ گئی ہوگی، ان کی موٹی موٹی دلکش آنکھیں ابل کر رخساروں پر بہہ گئی ہوں گی، ان کے ریشم جیسے بال جھڑ کر قبر میں بکھر گئے ہوں گے، ان کی باریک اونچی خوبصورت ناک میں کیڑے گھسے ہوئے ہوں گے، ان کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند پتلے پتلے نازک ہونٹوں کو کیڑے کھا رہے ہوں گے، وہ ننھے ننھے بچے جن کی تتلی باتوں سے غمزدہ دل کھل اٹھتے تھے، مرنے کے بعد ان کی زبانوں پر کیڑے چمٹے ہوں گے، نوجوانوں کے قابل رشک توانا ورزشی جسم خاک میں مل گئے ہوں گے، ان کے تمام جوڑ الگ الگ ہو چکے ہوں گے۔ یہ تصور کرنے کے بعد یہ سوچئے کہ یہی حال ان قریب میرا بھی ہونے والا ہے، مجھ پر بھی نزاع کی کیفیت طاری ہوگی، آنکھیں چھت پر لگی ہوں گی، عزیز و اقارب جمع ہوں گے، ماں میرا لال کہہ رہی ہوگی، باپ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہا ہوگا، بہنیں بھائی بھائی کی آوازیں لگا رہی ہوں گی، چاہنے والے آہیں اور سسکیاں بھر رہے ہوں گے، پھر اسی چیخ و پکار کے پر ہول ماحول میں روح قبض کر لی جائے گی، کوئی آگے بڑھ کر میری آنکھیں بند کر دے گا، مجھ پر کوئی کپڑا اڑا دیا جائے گا، عزیزوں کے رونے دھونے سے کوہرام مچ جائے گا، پھر غسال کو بلایا جائے گا، مجھے تختہ غسل پر لٹا کر غسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا، آہو فگاہ کے شور میں اس گھر سے میرا جنازہ روانہ ہوگا، جس گھر میں میں نے ساری عمر بسر کی، کل تک جنہوں نے ناز اٹھائے آج وہی میرا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑیں گے، پھر مجھے قبر میں اتار کر میرے عزیز اپنے ہاتھوں سے مجھ پر مٹی ڈالیں گے، پھر قبر کی تاریکیوں میں مجھے تنہا چھوڑ کر سب کے سب واپس پلٹ جائیں گے، میرا دل بہلانے کے لیے کوئی بھی وہاں نہ ٹھہرے گا، ہائے ہائے پھر قبر میں میرا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا، اسے کیڑے کھانا شروع کر دیں گے، وہ کیڑے پتہ نہیں میری سیدھی آنکھ پہلے کھائیں گے یا کہ الٹی آنکھ، میری زبان پہلے کھائیں گے یا میرے ہونٹ، ہائے ہائے میرے بدن پر کس قدر آزادی کے ساتھ کیڑے رینگ رہے ہوں گے، ناک کان اور آنکھوں وغیرہ میں گھس رہے ہوں گے، یوں اپنی موت اور قبر کے حالات کا باری باری تصور باندھیے، پھر منکر نکیر کی آمد
محمد ان کے سوالات اور عذاب قبر کا خیال دل میں لائیے اور اپنے آپ کو ان پیش آنے والے معاملات سے ڈرائیے۔ اس طرح فکر مدینہ کے ذریعے موت کا تصور کرنے سے انشاءاللہ عز و جل دل میں موت کا احساس پیدا ہوگا، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔